دیکھیے اکثر مجھے میسج آتے ہیں کہ کافی جوان جنہوں نے جلدی شادی بھی کر لی، میسج آتے ہیں مولانا بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، مسئلے طلاق تک آ جاتے ہیں، طلاق تک مسئلے آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے، آپ گاڑی لینے جاتے ہو ایڈوائز لیتے ہو کہاں سے لوں کون سی لوں، سیکنڈ ہینڈ لینے جاتے ہو تو اس کو تو زیادہ چیک کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک انگوٹھی بھی آپ لینے جائیں، ایک موبائل بھی لینے جائیں، ادھر سے چیک کرتے ہو ادھر سے چیک کرتے ہو کون سی کمپنی ہے، کہاں سے آئی ہے، گارنٹی ہے نہیں ہے، ویلیڈیٹی کتنی، ہر چیز آپ چیک کرتے ہو۔ لیکن ایک اہم ترین زندگی کا فیصلہ جس سے نسلیں بنے، جس سے کربلا بنے، جس سے امام کا سپاہی بنے، جس سے ظہور امام میں مدد ملے، وہ ہے اولاد کو پیدا کرنا، وہ ہے شادی کرنا۔ یہ جوان شادی جب کرنے جاتا ہے، بتائیے زندگی میں کبھی بھی آپ شادی کرنے سے پہلے آپ نے کوئی شادی کرنے کا طور و طریقہ اس کے لیے کوئی ایک بک بھی پڑھی، یا جو شادی شدہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، 5 گھنٹے بھی سنے کہ مجھے شادی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سلیکشن کا معیار کیا ہونا چاہیے، کسی کو نہیں پتا۔ بکری لینے بھی آدمی جاتا ہے تو سوچتا ہے، لیکن جب شادی کرنے جاتا ہے کوئی سوچ نہیں۔ شادی ہو گئی، شادی کرنے کے بعد اب انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے، 20 سال تو گھر کے جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں، اس خاتون کی انرجی، اس شوہر کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے، 30 سال یہ زندگی میں بدبختی دیکھتا ہے، یہ کیسے بچے کی تربیت کرے گا؟ امی اچھا اس میں یہ بھی ایشو نہیں کہ بیوی بری ہے، مجھے ایسے جوان بھی ملے شوہر بھی بہت اچھا، بیوی بھی بہت اچھی، اب میں نے کہا پھر آپ کی بنتی کیوں نہیں؟ اب خاتون نے کہا مولانا اس کی شکل مجھے پسند نہیں۔ اب وہ اس کو کہہ رہا صبر کرو، مولانا 60 سال اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی۔ اب ماں باپ نے شادی کروا دی، اچھا اخلاق نہیں، مولانا نمازی ہے، اخلاق کا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا پیار دیتا ہے، شکل پسند نہیں۔ ایسے ہی مرد ملتے ہیں مولانا بیوی کی شکل پسند نہیں۔ اب شادی ہو گئی نا، کیا کرے، طلاق بھی نہیں دے سکتا، اب 60 سال اسی کشمکش میں۔ اچھا اس کا ایشو کیا ہوتا ہے؟ چلو عورت تو ہے بیچاری، پوری زندگی گزارنی پڑے گی، اب مرد کہتا ہے شکل پسند نہیں، وہ ہمیشہ پوری زندگی دوسری کے خواب دیکھتا رہتا ہے، دوسری شاید۔ اب یہ ٹینشن گھر میں اتنی رہتی ہے، کل لائے گا پرسوں لائے گا، خود بھی پریشان ہوتا ہے کروں کہ نہ کروں۔ زندگی راحت کے لیے کیوں خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں؟ چھٹے امام کے فرامین ہیں سلیکشن کے لیے، کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ جو چیز پسند نہیں اس کو لے کر آ؟ ہر انسان کی اپنی پسند ہے، تو اپنی پسند لے کر آ، فلاں اپنی پسند، ہو سکتا ہے خاتون تجھے پسند نہیں وہ کسی اور کو پسند ہو سکتا ہے تیری شکل اس کو پسند نہیں کسی اور کو پسند ہو۔ افریقن کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ کو مال بھی دیا جائے اور وہ افریقن بھی دی جائے، کریں گے؟ ہمارے بہت سارے مولانا افریقہ میں رہتے ہیں، 1-2 نے کی ہے، لیکن اکثر میں نے کہا کرتے کہ ان کا مولانا کون کرے گا؟ پسند کی بات ہے نا، پسند انسان، اللہ نے وجود میں کچھ چیزیں پسند کی رکھی، کچھ نہیں رکھی، اس کے لیے پوری اہل بیت کی روایات ہیں، احادیث ہیں کہ انسان سلیکشن کیسی ہونی چاہیے۔ اب ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، بعض اوقات بچوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ بچہ والدین کو پریشرائز کرتا ہے۔ پسند کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند بھی عاقلانہ پسند ہو، جاہلانہ پسند نہیں کہ تو صرف شکل کا عاشق بن جائے۔ شرائط معصوم کی، شکل بھی دیکھ، سیرت بھی دیکھ، کردار بھی دیکھ، ہر چیزیں دیکھنی ہے تمہیں۔ یہ نہیں کہ انگوٹھی پسند آ جائے اور خوبصورت اس کو لے کر آؤ، اس سے یہ بھی پوچھتے ہو کہ یہ سونا اصلی ہے یا نکلی ہے، یہ کہیں خالی رنگ تو نہیں لگا ہوا، اور گھر لے جاؤ اور تھوڑی دیر بعد دھل جائے اور پتہ چلے یہ تو نکلی چیز لے کر آیا۔ ہر چیز کو تمہیں پرکھ کے لے کر جانا ہے۔ اے انسان تو کپڑے بھی 4 بار سوچ کے لیتا ہے، تو یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے۔ اب جب انسان اہل بیت کی سوچ کے مطابق، یہ خاتون یہ مرد جب شادی کرتے ہیں، اب ان کی شادی ایسے ہوتی ہے جیسے سیدہ کی اور مولا علی کی۔ اب اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں سکون ہوتا ہے۔ اس گھر میں جب پوری پلاننگ ہے، بچوں کی پلاننگ ہے، شادی کی پلاننگ ہے، لیکن ہمیں پتا